اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد یہ باتیں سماعت کر رہے ہیں اور یہ پروگرام کی آخری کڑی ہے۔ اس کا عنوان ہے دعوت کی اہمیت اور ضرورت اور علماء کی ضرورت۔ یہ پوری امت پیدائش سے لے کر موت تک علماء کی محتاج ہے، اور یہاں تک کہ جنت میں بھی یہ امت علماء کی محتاج ہے۔ یہ باقی طاقت کی سازش ہے کہ علماء اور عوام کو کاٹا جائے، قرآن اور احادیث اور تقلید اس عنوان پر عوام کو علماء سے دور رکھا جائے، اور یہ باقی کا ایک سب سے بڑا آغاز ہے۔ ہر اعتبار سے بچہ پیدا ہو تو وہ عالم کا محتاج ہے، اس کا باپ عالم تک دوڑتا ہے، ایک کان میں آسان ایک کان میں احکام، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک، یہاں تک کہ جنازہ اور قبر میں اتارنا ہے، اور قبر کی عالم برزخ کی زندگی میں بھی امت علماء کی محتاج ہے۔ جنت الفردوس یا جنت میں جب اللہ تعالیٰ اس امت کو ڈال دے گا تو اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سوال ہوگا کہ جو جتنی طاقت ہے تمہاری مانگنا کو مانگ لو، میں سب دینے کو تیار ہوں۔ تو ہر جنتی اپنی استطاعت پر اللہ سے مانگتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی ایک بہت بڑی نعمت باقی ہے جو تم نے نہیں مانگا ہے، اور وہ اپنی طاقت کے مطابق سب مانگ لیں گے۔ پھر اللہ کہے گا ہاں ایک نعمت باقی ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں مانگا ہے، تو اب وہ پریشان ہو کر جنتی علماء کے پاس آئے گے اور یہ کہیں گے آپ فرمائیے کہ اللہ کی کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے جو ہم نے نہیں مانگی ہے؟ تو جنتی علماء جنت میں رہبری کریں گے کہ اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ابھی اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جب اللہ یہ اعلان کر دے گا کہ ہاں میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب نعمت کی تکمیل ہوگی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ باقی طاقت کی سازشیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اور بطور خاص ہمارے ملک ہند کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر جو انگریز آئے ہیں، وہ تجارت کی غرض سے زیادہ ان کی غرض امت میں لڑانا، جھگڑے پیدا کرنا، اور امت کے علماء کو عوام سے کاٹنا، یہ ان کا مشن تھا۔ اور پھر اس ملک میں مغربی تہذیب کو لانا اور اس ملک سے اسلام اور مسلمان کو ختم
مقابلہ کیا ہے اور علماء حق دنیا میں قیامت تک موجود رہیں گے. آج بھی جو بات ہی کر رہا ہے عوام کو تو اس طریقے سے اکھاڑ لیتا ہے جیسے کھیت والے اگر کھیت میں جائے تو جو کھیت میں بھاجیاں ہوتی ہے اگر وہ سخت زمین پر ہے تو مشکل جاتی ہے لیکن کوٹری فوراً ہاتھ میں آتا اوپر جاتی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہے. تو عوام تو بےجڑ ہو گئی ہے جس طریقے سے چاہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. لیکن ان کے علماء ہیں جو باطل طاقت کے مقابلہ کرتے ہیں اور باطل طاقت کو اپنی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ہر زمانے میں 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے اپنے ملک نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 50,000 عالموں کو پھانسی کے پھندے میں چڑھایا گیا. پہلے عالموں کو اٹھاؤ ورنہ یہ علماء حق اور علماء سو ایک طبقہ کے انگریز وہ ایسے علماء کو خرید لیتا ہے اور ان کا سر کا غلام ان کو بنا دیتا ہے. وہ مانگیوں کو انعام دیتا ہے. اسی کے پیداوار مرزا غلام احمد قادیانی ہیں, اسی کے پیداوار دیگر تنظیمیں ہیں اور دور حاصل کی یہ تنظیم جس کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں یہ سب اسی کی پیداوار ہے. بہت گہرائی میں جا کر دعوت و تبلیغ کی محنت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ محنت بر و بہار میں اور چاند تک پہنچ چکی ہے. لیکن اب یہ علماء کرام عوام کو علماء سے کاٹنے کے اندر کس طریقے سے وہ اس محنت کے اندر بھی گھس کر علماء کو عوام سے کاٹ رہے ہیں. ورنہ یہ کام تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے. مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ملفوظات کو لکھا اور ایک ملفوظات میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے زندگی کے آخری سال ہے اور آپ شدت کے بیمار ہیں اور بڑے علماء جن میں حضرت مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے دیگر بڑے علماء کو حضرت نے اپنے حجرے میں بلایا اور ان سے بات چیت کی اور بات کر کے پھر اچانک حجرے خاص میں ان کی چلے گئے اور جو کرتا پہنے ہوئے تھے اس کو بھی نکال لیا اور بنڈی پر آ گئے اور ہاتھ میں ایک جھولا لے کر آیا اور آ کر پھر کرسی پہ بیٹھے. یہ تمام بڑے علماء حیران تھے, پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا ہے کہ متفکر ہے یا جنون ہو گیا ہے یا کوئی کیفیت طاری ہو گئی ہے. لیکن سارے علماء بہت ادب کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ امت کے درد میں, امت کے بے دینی کے غم میں رونے والے ہیں, امت کے بے دینی کے غم میں اپنی جان مال کو قربان کرنے والے عالم دین ہیں. اس لیے کوئی سوال نہیں کر سکا. حضرت جی رحمہ اللہ خود کرسی پہ بیٹھے اور پہلا خطاب یہ کیا ان بڑے علماء سے اور یہ بات بتاؤ تم سب ہندوستان کے چھوٹی کے عالم ہیں, اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک عزت و مقام و مرتبہ دیا ہے. بتاؤ میں جو یہ کام کر رہا ہوں دعوت و تبلیغ کا قرآن اور حدیث کے روشنی میں یہ حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر حق ہے تو آپ میرا ساتھ دو. خدا نہ خواستہ یہ میرے زندگی میں یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ مجھ سے لے رہا ہے اور یہ قرآن حدیث سے ہٹ گیا ہے تو آپ یہ چھوڑا لے کر مجھے قتل کر دو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو سارے علماء نے کہا نہیں, قرآن اور حدیث سے یہ کام حق ہے. تو فرمایا حضرت نے جب یہ کام حق ہے تو یہ کام میں تم میرا ساتھ دو اور میرے معاون بنو, میرے مددگار بنو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ یہ کام کو علماء سنبھالتے, علماء کو اللہ نے بصیرت دیا, علماء کو اللہ نے حکمت دیا, علماء کو اللہ نے قرآن و حدیث پر قبول کیا.
کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت کے ماں نے فیصلہ کیا میرے بیٹے کو یہاں لے کر آ جائے اور ان کے بعد جو ہے سے سایہ یہاں کفن کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس زمانے کا جو بھی وزیر اعظم تھا پرائیویٹ سے ہمارے ملک اور بصیر نظام الدین حضرت کا جنازہ لایا گیا اور حضرت کے جنازے لانے کے بعد آخری دیدار جو ان کے ماں نے کیا ہے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور یہ کہا کہ بیٹا یوسف کبھی بھی میں نے تجھے چین سے اور میٹھی نیند سوتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ کیا میرے بیٹے اب میرے میٹھی نیند سونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس امت کو اللہ نے ایسے علماء دیے ہیں جن کے راتیں اللہ کے راہ میں روتے ہوئے گزری ہے اور یہ دعوت کی جڑیں اتنی مضبوط ہے اتنا کہ کام کرنے والوں ہمارے جیسوں کے اندر کمزوری ہے، ساتھیوں میں کمزوری ہے، لیکن میرے دوستوں جس معصوم پر اس کام کی بنیادیں رکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ان باقی طاقتوں کی چاہے کتنی بھی ہوائیں چلے الحمدللہ بقول نامہ اقبال کے کہ نور خدا ہے نور کے حرکت میں خندسن بھوکوں سے یہ شراب بجھایا جائے گا۔ یہ چراغ تو ایسا جلا ہوا ہے تو ہر سمے یہ کر رہا ہوں کہ علماء اس کی سرپرستی کریں اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک کماٹ کی، پوری دنیا میں اللہ نے دین کو پہنچایا اور حضرت کے وفات کے بعد آج تک الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اصل یہ کام کے اہداف علماء ہیں اور علماء اکرام اس کام کے فکر کو موڑیں گے تو ہمارے جو ساتھی ہے جو چلے 4 مہینے اور اوقات گزاری میں وقت دینے والے ہیں ان کی بھی الحمدللہ رہبری ہمارے علماء کرتے ہیں۔ تو ہر وقت عوام علماء سے چپکی رہے، علماء کو اپنا سر کا تاج بنائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو جو نصیحتیں کی ہے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ شیخ نے ان کی نصیحتوں کو لکھا، ایک جگہ یہ کہا ہے کہ بیٹا لقمان علیہ السلام نے بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ دیکھو لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اور حکماء کی حکمت کی باتیں غور سے سنتے رہو اور ان کی صحبت میں رہو تاکہ حکماء سے حکمت ملے اور علماء سے علم ملے۔ تو میرے دوستو باطل کی طاقت کو سمجھیں، اس کی سازش کو سمجھیں اور ہم اپنے ایمان اور اعمال کی محنت میں لگے۔ ورنہ ایک دور ہے کہ ہمارے ملک سے پہلے روس میں 100 سال لوگوں نے محنت کیا جو اسلام ختم کریں گے اور دہریت کو لے کر آ جائیں گے تو سب سے پہلے روس میں بھی اور وہ روس ہے جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا درس دیا ہے۔ سارے بڑے محدثین روس کے زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور وہاں بخاری لکھی گئی ہے۔ 50,000 1 لاکھ طلبا نے وہاں سے بخاری کا درس سنا ہے۔ ایسے زمین کو باطل نے ایسا اکھڑا بنایا ہے، بعد میں 100 سال کی محنت کے نتیجے پر اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا، قرآن کا پڑھنا تو جرم ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں ایسے علماء اللہ نے آج وہاں روس میں چھپا کر زمین دوش ہو کر انہوں نے قرآن کو باقی رکھا، انہوں نے علم حدیث کو باقی رکھا، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روس میں اسلام بھی نہیں سکا، اللہ نے روس کو توڑا اور اسلام کو زندہ کر دیا۔ انہی روسیوں نے وہاں کی حکومت اور وہاں کے صدر نے اس ملک کے اندر بھی ایک وقت بھیجا کہ یہاں پر بھی وہ محنت کر ڈالے، لیکن اس زمانے میں یہاں جو بھی وزیر اعظم تھا اس نے اجازت دی تھی جاؤ ہمارے ملکوں کا ذرا جائزہ لے لو، یہاں کیسے دہریت آئے گی۔ دہریت آنے کے 8 لوگ بنے ہوئے ہیں تو وہ وقت والے شہروں میں دیہاتوں میں تمام دورے کیے، یہاں تک کہ کھیڑوں کے جا کے دورے کیے تو دورے کے جا آخر میں وہاں کے یہاں کے وزیر اعظم کو چھوڑ دیا کہ تمہارے ملکوں میں دہریت غالب نہیں آئے گی اور یہاں سے اسلام کا بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں کے مسجد میں ہر ایک مسجد میں ایک مولوی بیٹھا ہے جو کہیں بوٹانی قاعدہ کہیں نورانی قاعدہ اور کوئی قرآن کا درس دے رہا ہے۔
عشرت کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرمائے، آپس کے جھگڑے اور فتنے اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔